السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسی ہستیوں کو بھی بھیجا جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے تمام تر آزمائشوں اور مشکلات سے اپنی زندگی کو گزارا، اور جب ان ہستیوں نے اپنی تمام تر زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا اور ان تمام آزمائشوں پر پورا اترے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج ان تمام کے رہتی دنیا تک نام قائم رکھے ہیں، اور انہی میں عظیم ہستیوں میں حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ دوستو، آج 1400 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بچہ جانتا ہے، وہ حضرت علی جنہوں نے 8 سال کی عمر میں دین اسلام کو قبول کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تمام تر مشکلات کو جھیلا جو دین اسلام کے راستے میں آئیں۔ ہجرت کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قتل کی دھمکیاں دیں گی اور قتل کرنے کا کفار نے ارادہ کیا، تو آپ کے بستر پر اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی لٹایا تھا، اور اسی طرح تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہ تمام مشکلات اور وہ تمام جنگیں دین اسلام کی خاطر لڑی، اور اس طرح آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوستو، خیبر کے موقع پر ہی جب خیبر پر پے در پہ حملے کیے گئے لیکن وہ فتح نہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ اللہ اور اللہ کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو قتل کیا اور خیبر کو فتح کر لیا۔ دوستو، ان تمام تر فضیلتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے بعد غدیر خون یعنی کہ خون گامی ناؤ میں غدیر کی وادی میں ایک فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کچھ لوگ حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین نے ان سے کہا، زید، آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ زید، آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، زمانہ بیت گیا ہے، کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث یاد تھی ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو بیان نہ کر سکوں تو اس کا مجھے موقف نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقعہ ایک پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا، ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، اس کے بعد لوگوں سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اس کا بلاوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ حسین نے ان سے کہا، زید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے پاس صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا، وہ کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ سب صدقے سے محروم رکھے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ دوستو، صحیح مسلم کی یہ احادیث 6225 سے لے کر 6228 یعنی کہ 4 طرق پر مشتمل ہے۔ 6228 میں اسی احادیث کی ڈیٹیل میں جب حسین نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، صرف آپ کی ازواج، تو حضرت زید بن ارقم نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ ددیال رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے، اور یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ
होगी, क्योंकि अहम फजीलत हासिल थी इसलिए उन्हीं का जिक्र किया गया। मुस्नद इमाम अहमद में इसी अहदीस के लिए एक और डिटेल कि 2 दरख्तों के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह तैयार कर दी गई और कुछ के नज़दीक के ऊँटों का पालान बनाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और 2 मरतबा फरमाया, यानी कि सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत फरमाई कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि मुझे मुसलमानों पर इनकी अपनी जानों से ज़्यादा हक हासिल है। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ दबाकर फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुम मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला, यानी कि महबूब दोस्त। और ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करता है तो इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे दुश्मनी करता है तो इससे दुश्मनी फरमा। बाद में हज़रत उमर और हज़रत अली से मुलाकात की और फरमाया, ए इब्ने अबी तालिब, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने सुबह और शाम इस हाल में की कि तुम पर हर मर्द मोमिन और औरत के लिए महबूब करार पाए गए हो। दोस्तों, इस हदीस के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एक और फजीलत हासिल है कि वो हर मोमिन के लिए मोहब्बत उनकी ईमान का हिस्सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिसका मैं मौला, यानी कि जिगरी दोस्त, महबूब और आका, हर मोमिन का अली भी वही है। और इसी के साथ एक और बात क्लियर करता चलूँ कि कुछ लोगों के नज़दीक के अहले तशी इस दिन यानी कि 18 ज़ुल्हिज्जा को जो ईद गदीर मनाते हैं वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को छुपाने के लिए मनाते हैं। ये सरासर उन पर झूठ बांधा जाता है। असल में गदीर खुम में जो तमाम तर वाक़या जो मैंने इस वीडियो में बयान कर दिया अहादीस के रेफरेंस से, असल में वो इस दिन की खुशी मनाते हैं कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वलायत का इकरार करते हैं और इसी तरह और बहुत से अकीदे। ये कह देना कि अहले तशी हजरात जो 18 ज़ुल्हिज्जा को ईद गदीर मनाते हैं वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को छुपाने के लिए मनाते हैं, ये सरासर झूठ है, बल्कि हमें खुद भी तहकीक कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत अता करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन अजीम तर हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।